بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تنگی وقت میں میں جب بھی گھبراتا ہوں، تنگی وقت میں جب بھی گھبراتا ہوں، میرے کریم میرے رحیم تیرا ہی در کھٹکھٹاتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ محترم و مکرم میرے مربی، میرے محسن فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد احسن سلفی صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور اسی طرح آپ کی اس مسجد کے خطیب حضرت مولانا محمد رفیق صاحب حافظہ اللہ تعالی، ان کے توسط سے آپ حضرات سے آج ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا بیٹھنا، سننا، سنانا، احباب کا تشریف لانا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا، بس مختصر سا پروگرام ہے، کوئی لمبی چوڑی کانفرنس یا اس طرح کا جلسے کا پروگرام نہیں ہے۔ آپ حضرات تشریف آرام سے رکھیں، انشاءاللہ العزیز مختصر وقت میں انشاءاللہ مختصر بات کر کے بات کو ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا سننا سنانا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں نے جو آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں نبی علیہ السلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ، کوئی زبان چپ نہ رہے، سارے بولا کرو۔ جب نبی علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی آئے تو پھر بول دیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام یہ ممبر پہ چڑھ رہے تھے تو نبی علیہ السلام نے خلاف عادت حضور علیہ السلام نے فرمایا آمین آمین، 3 دفعہ کہا آمین۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پوچھتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر، یعنی آج سے پہلے آپ نے اس طرح منبر پر چڑھتے ہوئے آپ نے آمین نہیں کہا، تو آج کیوں فرما دیا آمین آمین آمین؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام دعا فرما رہے تھے اور میں آمین کہہ رہا تھا۔ وہ کون سی دعا تھی؟ سب سے پہلی بات تو انہوں نے یہ دعا کی کہ یا اللہ، جو لوگ اپنے ماں باپ کے نافرمان ہیں، اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہنے والے ہیں، اپنے ماں باپ کی نافرمانیاں کرنے والے ہیں، یا اللہ وہ تباہ و برباد ہو جائیں، ہلاک ہو جائیں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے یہ دعا کی ہے اور نبی علیہ السلام نے اس پر آمین کہا ہے۔
اور پھر یہ آپ خود اس بات کا اندازہ لگائیں کہ یہ دعا کون کر رہا ہے اور کون آمین کہہ رہا ہے۔ لہٰذا میں جو بات لے کر کے آیا ہوں، اخلاق، نبی علیہ السلام کا اخلاق، اور پھر اسی طرح حضور علیہ السلام نے پھر آمین کہا۔ تو حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کے پاک پیغمبر کون سی دعا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت جبرائیل نے دعا کی کہ جو بندے نبی علیہ السلام کا نام آئے اور پھر اس کے باوجود اس پر آمین نہیں کہتے، یا اللہ ان کو بھی تباہ و برباد کر دے۔ یہ دعا حضرت جبرائیل نے کہی ہے، اس پر آمین کہا ہے نبی علیہ السلام نے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جس وقت نبی علیہ السلام کا نام اس میں گرامی آئے تو پھر آمین کہیں گے، ہاں جی، صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھے نبی علیہ السلام پر۔ بہرحال جو میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا، اے میرے محبوب پیغمبر، ہم نے آپ کے اخلاق کو سب سے بہترین اخلاق والا بنایا ہے، آپ کو سب سے اعلیٰ اولا برتر و بالا بلند بالا نفیس ترین انسان ہے آپ دنیا کائنات میں، اور سب سے بہترین اخلاق والا بنایا ہے۔ حضور علیہ السلام کے اخلاق کی، حضور علیہ السلام کے اطوار کی بات کی جائے تو بہت لمبی بات ہو جائے گی۔ اس سے مراد کیا ہے؟ بھئی نبی علیہ السلام کو تو سب سے اعلیٰ برتر و بالا بلند بالا مقام، اور حضور علیہ السلام کو اخلاق والا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ بات تو وہ کرنی ہے نا کہ بھئی ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ضرورت ہے اپنے اخلاق کو بہتر کرنے کی، ہمیں ضرورت ہے نبی علیہ السلام کے اخلاق جیسے اخلاق بنانے کی۔ حضور علیہ السلام اپنے حجرے میں تشریف فرما ہیں، یہودی غیر مسلم نبی علیہ السلام سے ملاقات کے لیے آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اللہ کے پاک پیغمبر سے ملاقات کرنی ہے۔ آگے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا صلوات اللہ علیہا سلام اللہ علیہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو اندر آتے ہوئے یہودیوں نے کیا کہا؟ کہتے ہیں السلام علیکم، السلام علیکم۔ نبی علیہ السلام سے کہتے ہیں السلام علیکم، آپ پر موت وارد ہو جائے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ علی یعذ باللہ۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پلٹ کر کے کہا السلام علیکم، تم پر موت وارد ہو، تجھے موت آ جائے۔ اس بات کو نبی علیہ السلام نے جب سنا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ خاموش ہو جاؤ، عائشہ نہ، ان کو برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے بول دیا ہے جو ان کے لیے بولنا تھا، میں نے کہہ دیا ہے۔ حضرت عائشہ نے پلٹ کر کے جواب السلام علیکم کے بدلے میں ساتھ میں فرمایا لعنت اللہ علیہ، تجھ پر لعنت بھی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ حضور علیہ السلام کا اخلاق کی مثال اگر دیکھ لی جائے، اس سے بڑی اور کیا مثال ہے ہمارے لیے کہ بھئی اگر کوئی ہمیں آ کر کے کوئی کہتا گئے السلام علیکم، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اگر کسی کا حال چال پوچھتے ہیں، کوئی حال احوال لیتے ہیں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا سلام کی ابتدا کی بجائے ہم ایک دوسرے سے گالیوں سے ابتدا کرتے ہیں۔ سلام کہنے کی بجائے ہم ایک دوسرے سے گالیوں سے ابتدا کرتے ہیں۔ ہاں بھائی کہاں تھا، میں تجھے کب سے فون کر رہا ہوں، فون ہو یا غیر فون ہو، ہم سلام کی بجائے اس کو جو ہے نا کہ گالیوں سے اس کا ویلکم کرتے ہیں، اس کے آنے کا استقبال کرتے ہیں۔ یہ حالات ہیں ہمارے، جبکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا افش السلام، سلام کو عام کرو، سلام کو پھیلاؤ۔ گھر میں آتے جاتے، اٹھتے بیٹھتے، اپنے کاروبار میں ہیں، دکان میں ہیں، جہاں کہیں بھی ہو، آتے جاتے افش السلام، سلام کو پھیلاؤ، عام کرو۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ سلام کے اندر وہ دعا ہے جو ایک دوسرے کو ہم کہتے ہیں السلام علیکم، تجھ پر اللہ کی سلامتی ہو، تجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہو، تجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلامتی ہو۔ یہ دعا ہے ایک دوسرے کے لیے، یہی نہیں ہم کرتے۔ بات کی جائے تو اس یہاں پہ ہم یہ ابتدا ہے ہماری، یہ نہیں ہے ہمارے اندر۔ اور پھر نبی علیہ السلام کا اخلاق، میں یہ دعوت دینا چاہتا ہوں، میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم نبی علیہ السلام کے اخلاق کو، سیرت کو، حضور علیہ السلام کی سیرت و صورت کو، نبی علیہ السلام کے اخلاق کو اپنائیں، تاکہ ہماری زندگی، یہ دنیاوی زندگی ہے اور آخرت والی زندگی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بہتر بنا دے۔ میرا یہ پیغام ہے آج، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ میرے کسی بھائی کو، اگر کسی بھائی کو، میرے کو ایک کو بھی ہدایت والا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دے تو وہ میرے لیے بھی ذریعہ نجات ہے، اس کے لیے بھی ذریعہ نجات ہے۔
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے والد محترم خطیب ایشیا وکیل صحابہ حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب رحمت اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ، اللہم اغفر لہ ورحمہ واعف عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ یہ پچھلے دو سال ہو گئے، 17 رمضان المبارک کو اللہ کے حضور جا پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے۔ قرآن پڑھتے جب قرآن پڑھتے تھے یقین مانو ایک لہر ایک سما بن جاتا، اور وہ قرآن پڑھتے ہوئے یہ کہا کرتے تھے میرا دل کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں یہ آیت پڑھتا جاؤں اللہ، اور اللہ مجھے اسی طرح آیت پڑھتے مجھے موت نصیب فرما دے۔ اس قدر ان کے لگاؤ تھا قرآن کے ساتھ، اور اتنے جوش اور خروش کے ساتھ جذبے کے ساتھ وہ قرآن پڑھا کرتے تھے۔ آؤ ذرا سنو اور ان کے لیے دعا کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر رحمت نازل فرمائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فرمایا جی والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم۔ اور جب وہ پڑھتے تھے تو مجمع میں ماشاءاللہ جھوم کر کے سبحان اللہ کہتا تھا۔ آپ کی ذرا ایک بار بلند آواز سے بول دیں ذرا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کہنے سے انشاءاللہ نیکی ہی ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں درخت ہی آپ کے نام کا لگائے گا۔ ذرا بلند آواز سے بول دیں ذرا سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کی بات کر رہا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق ہمیں وہ طرز دنیا میں رہنے کا طریقہ سلیقہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتلایا ہے، اگر ہم آج اور وہ یہی رہا ہے کہ ہم اس طریقے اور سلیقے کو ہٹا کر کے اس کو پس منظر پہ ڈال کر کے پیچھے ڈال کر کے ہم اپنی زندگی جو اس وقت ہمیں دی جا رہی ہے، چاہے وہ ہماری گورنمنٹ ہے، چاہے کوئی غیر ملکی ہے، چاہے کوئی بیرون ملک والے گئے، اس کلچر کو اپنایا ہوا ہے ہم نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کلچر کو پیچھے کر کے ہم اپنے کلچر لے کر کے چل رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری بربادیاں، ہماری پریشانیاں، ہمارے کاروباری حالات، ہماری معیشت، ہماری معاشرت، ہماری تباہیاں اسی وجہ کر کے ہمیں اس وقت پریشانی سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے۔ اگر نظام مصطفیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین اسلام کا نظام ہو، اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کا نظام ہو، یقین مانو ہم مسلمان تو ہیں، کلمہ گو تو ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والے سبھی بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ، مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پر عمل کرنے والے تو نہیں ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین اسلام پر عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ اگر ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین اسلام پر عمل کرنے والے بن جائیں اور عمل ہو جائے تو یقین جانو یہ ہماری دنیا بھی بہتر گئے، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہماری آخرت بھی بہتر کر دے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے معاملات میں ہمیں کوئی ڈسٹرب نہ کرے، کوئی پریشانی نہ آئے، کوئی تنگی نہ آئے، کوئی مصیبت نہ آئے ہمارے اوپر، ہم یہ چاہتے ہیں، اور ہوتا کیا ہوتا ہے اس کے الٹ ہوتا ہے، پریشانی بھی آتی ہے، تنگی بھی آتی ہے، مصیبت بھی آتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے کہ سارا دن وہ بازاروں میں کیا ہوتا ہے، دھوکہ دھڑی، جی بازاروں میں، گھروں میں گالی گلوچ، اور اسی طرح نماز کا نہ ادا کرنا، اور اسی طرح خرافات بے حیائی کے کاموں میں اپنا وقت ضائع کرنا، اور اسی طرح فضول کاموں میں اپنا وقت کو ضائع کرنا ہمارے ہاں ہو ایسے رہا ہے، اور اسی وجہ کر کے ہمیں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
اگر ہم اسلام والے پکے سچے مسلمان اور پکے سچے مومن بن جائیں، نمازی بن جائیں، یقین مانو اللہ کی قسم ہے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس طرح کی پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے جس طرح کی ابھی ہم کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اٹھائیے تاریخ کی کتابیں، تاریخ کیا کہتی ہے؟ حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں اللہ کی قسم ہے ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمارے لیے مشعل راہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں۔ نبی علیہ السلام کے پاس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آئے، حضور علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں یمن کے لیے کوئی خطیب چاہیے، یمن کے لیے کوئی ہمیں خطیب چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نامزد کیا، آسمان رحمت پر ان کی نامزدگی ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نام لے کر کے نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ اے میرے محبوب پیغمبر، معاذ یمن کا خطیب بن کر کے جائے گا، معاذ مبلغ اسلام بن کر کے جائے گا۔ اور فرض پر نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعلان کیا کہ یہ معاذ خطیب بن کر کے جائے گا یمن کے اندر، اسلام توحید کی دعوت دے گا اور اسی طرح نبی علیہ السلام کی رسالت کا پرچار کرے گا۔ یہ حضور علیہ السلام نے ان کو بنا کر کے بھیجا، یمن کے اندر گئے۔ بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ حضور علیہ السلام نے پھر اس کی اونٹ کی مہار پکڑ کر کے آگے آگے چلتے ہوئے اس کو اونٹ کے اوپر بٹھا کر کے اس صحابی رسول کو بٹھایا اور خود مہار پکڑی۔ یہ اخلاق ہے، یہ پیار ہے، حضور علیہ السلام کی یہ سیرت ہے جو علماء سے نبی علیہ السلام کی محبت ہے، جو نبی علیہ السلام سے محبت کا درس دیا گیا امت کے لیے کہ لوگوں علماء کرام کی عزت کرو، احترام کرو۔ علماء کرام یہ اسلام کے دین کے عالم ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، اور نبی علیہ السلام یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کی وراثت کے وارث ہیں، اس لیے ان کی عزت احترام کرو۔ اور آج ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ ذرا اس بات پر غور کیا کہ ہم خود کرنے والے ہیں، یقین جانو ہم خود کرنے والے ہیں۔ ہمارے علماء، خطباء حضرات، ائمہ کرام مساجد میں، مدارس میں اور اسی طرح مدرسین حضرات، کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ؟ جو مساجد کے اندر انتظامیہ بنائی گئی، کمیٹی کے صدر صاحب ہیں، فلاں ہیں، کوئی بھی ہے، اور اسی طرح وہ اس طرح کے معاملات پیدا کرتے ہیں کہ علماء کو، مدرسین کو اس طرح کے تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے بد اخلاقیاں اور بد تہذیبیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے میرے بھائی علماء کرام کی عزت کرو، یہ بھی اخلاق کا ایک حصہ ہے، اخلاق کا ایک حصہ دیکھیں۔ بہرحال جو بات میں عرض کر رہا ہوں، نبی علیہ السلام کے اخلاق کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حضور علیہ السلام کو کہ اے میرے محبوب پیغمبر، ہم نے آپ کو بہترین اخلاق کا مالک بنایا ہے۔ نبی علیہ السلام بہترین اخلاق کے مالک تھے۔ بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، آؤ مختصر بات کروں قرآن کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی جھڑی لگاؤں، اس کے بعد انشاءاللہ بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا فرمایا جی إذا غوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الغوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما یہ انداز تھا والد محترم قدیم ایشیا رحمت اللہ ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، نبی علیہ السلام کے سیرت کو اپنانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہمت توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ٹائم ہے۔ اللہ اکبر، میرا ویر جواب میں عرض کرنے والا ہوں، نبی علیہ السلام کا اخلاق، حضور علیہ السلام کے رویے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے، نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی رسول حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام کے پاک پاس صحابی حضور علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کے پاس ایک پیالے میں کے اندر شوربہ اور چند بوٹیاں گوشت کی نبی علیہ السلام کی طرف ہدیے کے طور پر آئیں۔ حضور علیہ السلام نے وہ پیالہ اور بوٹیاں یعنی وہ گوشت والا سالن نبی علیہ السلام نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو دیا، فرمایا جاؤ جا کر کے میرے داماد عثمان کے گھر دے کر کے آؤ۔ کون عثمان؟ عثمان بجد بیعت رضوان، عثمان کامل الحیا، عثمان نورین، عثمان قاری القرآن، عثمان میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا دوہرا داماد، عثمان سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ سوم عثمان، امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المؤمنین اپنے بچوں کو یہ واقعات حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام کے یہ واقعات سنایا کرو، ان کو بتایا کرو، میرے بھائی ان کو تم کو یہ واقعات سنایا کرو۔ اپنے گھر کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عظمت پر مختصر چھوٹی چھوٹی محافل کا انتظام کیا کرو، اپنے بچوں کو یہ واقعات سنایا کرو کہ کیا قربانیاں تھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی، کیا عظمتیں تھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا۔ اللہ اکبر، نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر گھر کی طرف لے کر کے جاتے گئے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور کھڑے ہو کر کے دیکھتے گئے کہ حضرت عثمان اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی علیہ السلام کی بیٹی حضور علیہ السلام کی بیٹی آپس میں دونوں میاں بیوی باتیں کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے داماد حضرت عثمان اور حضرت ام کلثوم بیٹھی ہوئی آپس میں باتیں کر رہے گئے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کھڑے ہوئے دیکھ رہے گئے، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے گئے، اور جب اچانک نظر پڑی حضرت ام کلثوم کی حضرت زید پر، فرماتی گئے کہ بھائی تو کب سے کھڑا ہوا گئے؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے گئے کہ میں تب سے کھڑا ہوا ہوں جب سے تم لوگ باتیں کر رہے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام کی طرف حضرت زید جب واپس پہنچتے گئے تو نبی علیہ السلام فرماتے زید اتنی دیر کہاں لگا دی، اتنی دیر کہاں تھے؟ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے گئے کہ اللہ کے
پاک پیغمبر آج میں نے فرشتوں کی جوڑی دیکھی ہے، فرشتوں کی جوڑیاں دیکھ کر کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام خوش ہوئے، حضور علیہ السلام خوش ہوئے اور نبی علیہ السلام فرماتے گئے، فرماتے ہیں زید زمین پر فرشتوں کی جوڑی، زمین پر، جی اللہ کے پاک پیغمبر زمین پر فرشتوں کی جوڑی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہاں پر؟ فرمایا عثمان کے دسترخوان پر۔ اللہ اکبر۔ فرمایا عثمان کے دسترخوان پر فرشتوں کی جوڑی دیکھ کر کے آیا ہوں۔ حضرت نبی علیہ السلام بات کو سمجھ گئے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں الامو 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 یا عائش الامو یا حمیرہ الامو یا عائش۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بات سنو، ازواج مطہرات اپنی بیویوں کو آواز دے کر کے فرماتے گئے آؤ آؤ بات سنو، یہ زید کیا کہہ رہا ہے اس کی بات سنو۔ نبی علیہ السلام کی طرف اکٹھی ہوئی۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں زید وہ واقعہ جو فرشتوں کی جوڑی والا واقعہ ہے وہ دوبارہ سنانا۔ تو حضرت زید رضی اللہ عنہ فرماتے گئے کہ اللہ کے پاک پیغمبر میں اس طرح گوشت یعنی شوربے والا گوشت لے کر کے گیا۔ آگے جا کر کے دیکھا گئے کہ حضرت عثمان اور حضرت ام کلثوم یعنی میرے دم میرے بہنوں اور حضرت ام کلثوم یعنی میری بہنا وہ آپس میں باتیں کر رہے گئے، آپس میں پیار اور محبت والی باتیں کر رہے گئے، اور یوں لگ رہا تھا کہ ابھی ابھی آسمان رحمت سے فرشتوں کی جوڑی اتر آئی گئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام بھی خوش ہوئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی خوش ہوئی۔ یہ نبی علیہ السلام کا درس ہے، بھی پیار و محبت والا اخلاق والا درس ہے۔ اپنے گھر کو اگر بہتر بنانا چاہتے ہو، ازدواجی زندگی کو بہتر کرنا چاہتے ہو، اپنا اور سیرت نبی علیہ السلام کی، اپنا اور سیرت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی، اپنا اور سیرت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی، ان کی سیرت اپناؤ، ان کا کردار اپناؤ، تب جا کر کے اپنی زندگیاں ہماری بہتر بنے گی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں نے جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کلالا خلق عظیم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بس ایک اور بات عرض کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا بھائی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے داماد ہیں، حضور علیہ السلام کے دوہرے داماد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کی سیرت کا، حضور علیہ السلام کے کردار کا ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر یہ اثر ہوا کہ جب یہ ابھی اسلام لے کر کے نہیں آئے تھے، جب ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو اس سے پہلے کلمہ پڑھنے سے پہلے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کیا کیفیت تھی؟ کبھی اس بات پر غور کیا ہے؟ کیا حالت تھی؟ چوریاں کرنا، ڈکیتیاں کرنی اور قتل و غارت کرنی اور اس طرح کے کاموں میں، اور جب نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھا تو پھر وہ سارا کچھ ختم ہو گیا۔ پھر جو ابو بکر تھے نا، وہ ابو بکر نہ رہ گئے بلکہ ابو بکر صدیق اکبر بن گئے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بلکہ حضرت عمر بن الخطاب وہ فاروق اعظم بن گئے، اور اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ دوہرے داماد بن گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے جو صحابی حضرت سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حیدر کرار کہلائے، حضرت امیر معاویہ کاتب وحی کہلائے، اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شجاعت والے بہادر کہلائے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت تیار ہوئی۔ یہ اثر کس بات کا ہوا؟ حضور علیہ السلام کے اخلاق کا، نبی علیہ السلام کی سیرت کا، کردار کا یہ اثر ہوا کہ نبی علیہ السلام کے پیار اور محبت کی وجہ کر کے یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت بنتی جا رہی ہے۔
حضور علیہ السلام کے صحابہ اکٹھے ہوتے جا رہے گئے. آخر میں کیا ہوا؟ 1,54,000 تعداد ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی. پھر انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ احد کی جنگ ہے، پھر انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ یہ بدر کا میدان ہے، پھر ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ بھی نہیں دیکھا. وہ کون تھے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ انگاروں پر لیٹنا پڑے گا. حضرت خبیب نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ مجھے سولی پر لٹکا دیا جائے گا. وہ تڑپتے گئے، جان دیتے گئے، تن من دھن قربان کرتے گئے. پھر یہ حالت ہوئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی. یہ کس چیز کا منبع ہے؟ کیا وجہ تھی؟ یہ اخلاق تھا نبی علیہ السلام کا، یہ پیار تھا، سیرت کی کردار تھا حضور علیہ السلام کا، جس کی وجہ کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جان دیتے گئے، فدا ہوتے گئے، مگر نبی علیہ السلام کی ذات پر آنچ نہیں آنے دی. واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ. یعنی گردون نبوت کے ستارے ہیں صحابہ. ملت کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے صحابہ. انشاءاللہ ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین. اور آخری بات ختم کر کے نبی علیہ السلام کی، حضور علیہ السلام کے صحابہ کی آخری بات دہرا کر کے اپنی بات کو ختم کروں بھائی. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے داماد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ. بولو ذرا اپنی زبان کو بھی حرکت دو ذرا میرے ساتھ. رضی اللہ تعالیٰ، رضی اللہ تعالیٰ. نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام آ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اے میرے محبوب پیغمبر نکلو بدر کی طرف، بدر کے میدان میں نکلو، بدر کے میدان میں نکلو. اسلام کے دشمنوں، اسلام کے دشمن آ رہے گئے، ان کے ساتھ جنگ کا واقعہ، جنگ کا موقع گئے، جنگ کرنی گئے ان کے ساتھ. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام نے اعلان جنگ فرمایا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا، گئے بدر کے لیے جانا گئے، جنگ کے لیے جانا گئے. اسلام کے جو دشمن آئے ہوئے ہیں ان کے خلاف لڑنا گئے. تو کون کون گئے میرے ساتھ؟ کون گئے؟ نبی علیہ السلام کے، حضور علیہ السلام کے ساتھ ادھر انصاری صحابی، مہاجر صحابی، تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی علیہ السلام کی طرف ہاتھ پھیلا کر کے عرض کرتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر کو حاضر ہوئے. نبی علیہ السلام کی طرف اشارہ عرض کرتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر ہم حاضر گئے. یہ کوئی 314 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تیار ہوئے. ان میں سے نبی علیہ السلام نے پھر سیدنا حضرت عثمان وجب بیعت رضوان عثمان، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ عثمان تو اپنے گھر کے اندر رہے گا، تیری بیوی میری بیٹی، تیری بیوی میری بیٹی رقیہ بیمار ہے تو اس کا خیال رکھے گا، اس کی دوائی دارو کرے گا، تو اپنے گھر کے اندر رہے گا. تو نبی علیہ السلام کی بات سن کر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ رونا شروع کر دیتے گئے. عرض کرتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر عثمان جہاد سے محروم ہو جائے گا. یہ جذبے تھے ان صحابہ کے، اللہ کی قسم ہے عثمان جہاد سے محروم ہو جائے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں عثمان نہیں عثمان نہیں، جہاد تو ہوگا جس پر میں محمد کی مہر لگی ہوئی ہوگی.
جس پر میں محمد کی مہر لگے گی جہاد تو وہ ہوگا۔ میرا حکم ہے کہ تو اپنے گھر کے اندر رکھے گا، میری بیٹی اپنی بیوی کا خیال رکھے گا، اس کا دوائی دارو کرے گا۔ میرے ویر اس کے اندر نبی علیہ السلام نے بعض و نصیحت فرمائی ہے، بیٹیوں والے اپنے اللہ اکبر بہنوں والوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، اور اسی طرح جن کی بیٹیاں گئے، جن کی بہنیں گئے، ان کے لیے بعض و نصیحت ہے، درس گئے امت کے لیے کہ اپنی بیٹیوں کا خیال رکھا کرو، اپنی بہنوں کا خیال رکھا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کا حکم مان کر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر موجود ہے۔ ادھر 313 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ کتنے صحابہ؟ 313۔ ذرا بلند آواز سے بولو، ذرا کتنے صحابہ؟ 313 رضوان اللہ علیہم اجمعین بدر کے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 313 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی علیہ السلام کے ساتھ گئے، بدر کے لیے رواں دماغ ہو گئے، بدر کے لیے بدر کے میدان کے اندر چلے گئے۔ ادھر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا صلوات اللہ علیہا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی علیہ السلام کے لیے، اپنے بابا کے لیے، حضور علیہ السلام کے لیے دعا کرتی ہے، فرماتی ہیں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم انصر عبدہ، اللہم انجر وعدہ، اللہم انصر عبدہ، اللہم انجر وعدہ۔ یا اللہ میرے بابے اور میرے بابے کے مجاہدوں کی خیر یا اللہ، یا اللہ میرے بابے اور میرے بابا کے صحابیوں کی خیر یا اللہ، یا اللہ بدر والوں کی خیر یا اللہ، یا اللہ جو تو نے اپنے بدلے سے وعدے کیے یا اللہ پورے فرما۔ اللہم انصر عبدہ، اللہم انجر وعدہ۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کر رہی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر کے آئے۔ حضرت رقیہ عرض کرتی ہے کہ عثمان جی جاؤ، جا کر کے مدینہ اور بدر کے ملانے والے رستے کے اندر کھڑے ہو جاؤ اور بدر والوں کا حال معلوم کر کے آؤ، بدر والوں کی کوئی خیر خبر لے کر کے آؤ، بدر والوں کی کوئی خیر خبر لے کر کے آؤ۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ میرے گھر کے پاس سے یہودی گزرتے گئے، مجوسی گزرتے ہیں، کافر غیر مسلم گزرتے ہیں، اور وہ مجھے ٹیچریں کرتے ہوئے جاتے ہیں، کہتے گئے کہ اب نبی علیہ السلام کو، صحابہ کو ابو جہل نے نہیں آنے دینا، اب یہ ہار جائیں گے، یہ مارے جائیں گے، ان کو قتل کر دیا جائے گا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو جاؤ، جا کر کے ان کا حال معلوم کر کے آؤ، کوئی خبر لے کر کے آؤ، کیا بنا، میرے دل کو سکون نہیں ہو رہا، آرام نہیں آ رہا، پتہ لے کر کے آؤ۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر اور مدینہ کے ملانے والے رستے کے اندر چورنگی کے اندر کھڑے ہوئے، تو حضور علیہ السلام کی خبر لینے کے لیے آنے والے سے پوچھتے ہیں کہ بدر والوں کی کوئی خیر خبر بتا۔ اللہ اکبر، نہیں معلوم ہوا، گھر میں آ گئے، حضرت رقیہ اسی طرح دعا والے بات اٹھائے ہوئے اللہ کے حضور دعائیں پیش کر رہی ہے، اللہ اکبر۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، جاؤ، جا کر کے کوئی خیر خبر لے کر کے آؤ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی رستے پر کھڑے ہوئے، ادھر حضرت رقیہ گھر کے اندر نبی علیہ السلام کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح دعا کر رہی ہے، اللہم انجر وعدہ، اللہم انصر عبدہ، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یا اللہ تو نے میرے بابا کے ساتھ وعدے کیے گئے، یا اللہ انہیں پورا فرما، یا اللہ
میرے بابے دے مجاہدان دی خیر یا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ دعا کرتے کرتے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ نیچے آنا شروع ہو گئے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری گجتی لئی اور اپنے اللہ کے حضور پہنچ گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ادھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدر والوں کی خوشخبری مل گئی، بدر والوں کی فتح یابی کی خوشخبری مل گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوتے ہوئے آ رہے گئے، ساتھ ہاتھ ملاتے ہوئے مبروک مبروک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے آ رہے گئے۔ حضرت عثمان جس وقت گھر کے اندر پہنچتے گئے، آگے دیکھا کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب کہ اپنے اللہ کے حضور پہنچ گئی گئے، اللہ اکبر، کب کہ اپنے اللہ کے حضور پہنچ گئی گئے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفن و دفن کا انتظام کرنا شروع کر دیتے گئے۔ ادھر نبی علیہ السلام مدینہ کے نواح کے اندر نبی علیہ السلام کا قافلہ روا گئے، مظفر و منصور ہو کر کے، کامیاب اور کامران ہو کر کے، فتح یاب ہو کر کے، بدر کی جنگ کو فتح کر کے نبی علیہ السلام اپنے قافلے کے ساتھ تشریف لے کر کے آ رہے گئے۔ حضور علیہ السلام آ رہے گئے، لوگ اہل البسالت پر خفا کہہ رہے گئے، لوگ نبی علیہ السلام کی آمد پر خوشیاں منا رہے گئے۔ حضور علیہ السلام فتح یاب ہو کر کے آ رہے، نبی علیہ السلام کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے چھوٹے چھوٹے بچے نبی علیہ السلام کے قریب ہوتے گئے، عرض کرتے اللہ کے پاک پیغمبر میرے ابو کوئی نہیں آئے، کوئی کہتا ہے میرا ماموں کوئی نہیں آیا، کوئی کہتا ہے میرا بھائی کوئی نہیں آیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے گئے کہ شہید ہو کر کے اللہ کے حضور پہنچ گئے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام کی طرف یہ یہودی آئے مبارکیں دینے، یہ مجوسی آ لگے گئے، غیر مسلم آ لگے گئے، خوشی کا ماحول بنا ہوا گئے، اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام کے سامنے یوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت گئے، حضور علیہ السلام یہ ادھر سے ادھر تک، ادھر سے ادھر تک، ادھر سے ادھر تک، ادھر سے ادھر تک، حضور علیہ السلام چاروں طرف نبی علیہ السلام نظر دوڑاتے گئے۔ وہ سارے مجمع کے اندر نہ تو نبی علیہ السلام کو، حضور علیہ السلام کو نبی علیہ السلام کی بیٹی رقیہ نظر آئی، نہ نبی علیہ السلام کا داماد عثمان نظر آیا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کی نظریں متلاشی ہوئی نبی علیہ السلام کی کیفیت کو دیکھ کر کے ایک صحابی روتا ہوا آگے ہوتا ہے، عرض کرتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر، اللہ کے پاک پیغمبر آپ رقیہ کو تلاش کر رہے ہو نا، آپ عثمان کو تلاش کر رہے ہو نا؟ نبی علیہ السلام فرماتے گئے کہ ہاں میں اپنی رقیہ کو دیکھ رہا ہوں، میں اپنے داماد عثمان کو دیکھ رہا ہوں، کیا ان تک یہ خوشخبری، کیا ان تک یہ بات نہیں پہنچی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر والوں کو کامیابیوں سے نواز دیا ہے؟ نہیں اللہ کے پاک پیغمبر آپ کی یہ خبر پورے عرب و عجم میں پھیل گئی ہے، آپ کی یہ خبر روم تک پھیل گئی ہے، آپ کی یہ خبر پورے مکے اور مدینے میں پھیل گئی ہے، مگر عثمان، نبی علیہ السلام فرماتے گئے کہ پھر عثمان کیوں نہیں آیا، عثمان رقیہ کیوں نہیں آئی؟ وہ صحابی عرض کرتا گئے کہ اللہ کے پاک پیغمبر رقیہ اتنی دور چلی گئی ہے، اتنی دور چلی گئی ہے کہ جگہ سے کوئی آج تک واپس نہیں آ سکا، جگہ سے آج تک کوئی واپس نہیں آتا۔ نبی علیہ السلام فرماتے گئے، سمجھ گئے حضور علیہ السلام، حضور علیہ السلام فرماتے گئے، فرماتے ہیں دلونی علی قبریہا، دلونی علی قبریہا، دلونی علی قبریہا، مجھے میری رقیہ کی قبر پر لے چلو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، مجھے میری رقیہ کی قبر پر لے چلو۔ نبی علیہ السلام کو حضرت رقیہ کی قبر پر لے جایا گیا۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
مٹی ڈال رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان کو یوں سینے سے لگایا، کلیجے سے لگا کر کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ رب العزت ہے، یقیناً اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، صبر کرو۔ حضور علیہ السلام پھر فرماتے ہیں عثمان گھبرا نہیں، پریشان نہیں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو رشتے کا اور بندوبست کر دے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چیخے، فرماتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر رشتے کا تو بندوبست ہو جائے گا، مگر جو پہلے مجھے جو اعزاز ملا ہوا تھا کہ اگر میں چلتا تھا، پہلے میں چلتا تھا تو لوگ کہتے تھے وہ دیکھو محمد کا داماد جا رہا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر اب کو مجھ سے اعزاز ختم ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے حضور علیہ السلام نے فرمایا عثمان گھبرا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ رشتے کا بہتر بندوبست کر دے گا، میں تجھے اپنی چھوٹی بیٹی ام کلثوم کا نکاح دیتا ہوں۔ یہ حضور علیہ السلام کے اخلاق، پیار، محبت جو بات میں کر رہا تھا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، نبی علیہ السلام کا اخلاق اور پیار اور محبت، اس میں نبی علیہ السلام کے اخلاق اور پیار اور محبت کی جو فضا ہے وہ دیکھیے۔ حضور علیہ السلام نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نبی علیہ السلام نے 2 بیٹیاں بیاہی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیاہا ہے، نکاح ہوا ہے۔ یہ آپس کی جو رنجشیں تھی، جو آپس کے معاملات تھے، ان کو ختم کرنے کے لیے نبی علیہ السلام نے یہ نکاح کیے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے یہ نکاح کیے ہیں تاکہ وہ معاملات ختم ہو جائیں، وہ معاملات جھگڑے آپس میں ختم ہو جائیں، اتفاق اور اتحاد ہو جائے۔ اخلاق اور پیار محبت کا درس تھا، عنوان تھا۔ بہرحال ہمیں چاہیے میرے بھائیوں، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بہترین نبی علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے والا بنائے اور 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے، اور اسی طرح ہمیں نبی علیہ السلام کا اطاعت گزار فرما بردار، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اطاعت گزار فرما بردار بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے والد محترم خطیب ایشیا وکیل صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضرت والد محترم کے یہ القاب ہوا کرتے تھے اندرون ملک بیرون ملک، 52 ملک میں الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے دین کا کام لیا ہے۔ بیرون ملک 52 ملکوں میں اللہ کی تبلیغ، اللہ کا قرآن اور نبی علیہ السلام کا فرمان سنایا ہے۔ 85 سال 85 سال میرے والد محترم رحمت اللہ علیہ نے زندگی پائی، اس میں سے 60 سالہ زندگی جو ہے وہ حضرت والد محترم کی